السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں عالم رویا بائے تحریم ارشد ایپیسوڈ 97۔ اور شروع کرنے سے پہلے آپ سے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے۔ یہ سچ میں بہت ایموشنل، بہت انٹرسٹنگ ناول ہے۔ آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا۔ تو چلو ابھی ہم اس ناول کو شروع کرتے ہیں۔ باہر کا دروازہ کھٹک رہا تھا۔ عبدالتواب اسے ساتھ لگائے ہوئے بیٹھا تھا۔ وہ پلنگ پر سکتے کی حالت میں بیٹھی ہوئی تھی۔ رجب، تہلیل اور سلیمان منجمد تھے، بالکل منجمد۔ ہارمونیکا آزادی کی علامت ہے۔ حاجرہ کو شاز کے کہے الفاظ یاد آ رہے تھے۔ اس کا ہارمونیکا نہیں مل رہا تھا۔ کیا وہ اپنی آزادی کا فرمان لے کر چلا جا چکا تھا؟ شاہ کی مات ہوتی ہے، موت نہیں۔ مسلسل دروازہ کھٹکنے پر تہلیل نے عبدالتواب کو اشارہ کیا، مگر حاجرہ کی حالت دیکھ کر اس کا جانے کا دل ہی نہیں کیا۔ رجب اٹھا، میں دیکھتا ہوں، بخت روا کو لس کر کہہ رہے تھے۔ سونے نہ دینا مجھے، بے غیرت بچے۔ رجب نے انہیں کمرے میں چارپائی پہ لیٹا ہوا دیکھا اور پھر باہر کے گیٹ کی جانب جانے لگا۔ اس نے باہر کا دروازہ کھولا۔ وہ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر چونک گیا۔ اس کے ماتھے پر پٹی بندھی ہوئی تھی، ہاتھ میں فریکچر کے سبب پلاسٹر لگا ہوا تھا۔ احسن بھائی؟ ہاں، وہ در سے کرا کر بولا تھا، چہرے پر نیل بھی پڑا ہوا تھا۔ تم؟ اس نے اسے پہچاننے کی کوشش کی۔ میں رجب، اسام کا چھوٹا بھائی۔ بخت روا اٹھ بیٹھے۔ اندر آئے؟ رجب نے گلا صاف کرتے ہوئے بخت روا کو آواز لگائی۔ داجی؟ احسن لنگڑا کر اندر گھر میں داخل ہونے لگا۔ بخت روا باہر چلے آئے اور رجب حاجرہ کے کمرے کی جانب جانے لگا۔ باجی؟ اس نے دھیرے سے پلکیں اٹھائی۔ احسن بھائی آئے ہیں۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ اچھا۔ کچھ دیر بعد وہ حلیہ درست کر کے عبدالتواب کے ساتھ باہر چلی آئی۔ احسن چارپائی پہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا اور حاجرہ ذرا سا مسکرا پڑی۔ بخت روا چارپائی پہ خاموش بیٹھے تھے اور انہیں حاجرہ کا باہر آنا بالکل بھی مناسب نہیں لگا تھا۔ اب طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ شکر اللہ کا بہتر ہوں، اس نے سادگی سے بتایا تھا۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھی۔ عبدالتواب نے سلام لی اور وہیں بیٹھنے لگا۔ تہلیل اور سلیمان کمرے میں ہی تھے۔ رجب بھی باہر چلا آیا۔ اچھا داجی، وہ اجازت لے رہا تھا۔ حاجرہ نے اسے دیکھا اور پھر احسن کی جانب متوجہ ہوئی۔ بیوی اور بچے کیسے ہیں؟ وہ نہیں آئے؟ وہ بتانے لگا۔ ٹھیک ہے، نہیں وہ نہیں آئے۔ رجب باہر نکل رہا تھا۔ اور تم کہاں تھے؟ میں جرمنی میں اغوا ہو گیا تھا، وہ بتانے لگا۔ کافی عرصے میں ایک مافیا کے قبضے میں رہا۔ وہ مجھے وہاں سے آئرلینڈ لے گئے تھے۔ اوہ! اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ شاز نے اپنے ذرائع لڑائے اور مجھے وہاں سے نکالا۔ میری بیوی بچے بہت پریشان تھے۔ میں وہاں سے نکل کر سیدھا یہاں آیا ہوں۔ جس دن میں یہاں آ رہا تھا راستے میں مجھے شاز ملا تھا۔ وہ یاد کرنے لگا۔ وہ رکشے میں آ رہا تھا، میکانک کی خرابی کی سبب رک گیا۔ اس نے رکشے والے سے پوچھا، کیا ہوا؟ تبھی برق کی مانند کچھ قریب سے گزرا اور رکشے کو جھٹکا لگا۔ اس نے چونک کر باہر دیکھا۔ لہولہان شاز تیزی سے گزر کر جا رہا تھا۔ اسے ایک لمحہ لگا اور اس نے اسے پہچان لیا۔ شاز؟ اس نے باہر نکل کر اس کا ہاتھ کھینچا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، سر سے خون بہہ رہا تھا، بازو سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ میرے پیچھے کچھ لوگ ہیں، وہ در سے کراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ ہانپ رہا تھا۔ تم چلو گھر، وہ فی الفور بولا۔ نہیں جا سکتا، گھر والوں کو خطرہ ہے، یہ مجھے لے جانا چاہتے ہیں۔ اس کی آواز پھول رہی تھی۔ مجھے جانا ہے یہاں سے، حاجرہ سے کہنا۔ وہ نڈھال ہوتے ہوئے گرنے لگا۔ اس نے اسے پکڑتے ہوئے بٹھایا۔ بیٹھو بیٹھو، رکشے والا بیزاری سے بولا۔ بھائی چلنا ہے اسپتال چلو، وہ اسے ساتھ بٹھا کر بیٹھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ جلدی چلو جلدی۔ رکشے والے نے رکشہ گھمایا۔ شاز؟ احسن اسے پکار رہا تھا، اسے ہوش آ رہا تھا۔ مجھے جانا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اس کی آنکھیں کھلی۔ حاجرہ سے کہنا مجھے وہاں ڈھونڈے جہاں گلاب کے ساتھ کانٹے ہیں، جہاں حل کے ساتھ موم ہے، جہاں جذبات کی زبانیں ہیں، جہاں محبت بہتی ہے۔ ایک دم رکشہ رکا، ایک جھٹکا لگا۔ احسن نے سامنے دیکھا، جیپ میں سردار کے ساتھ ان کے آدمی تھے۔ شاز ہمت کرتے ہوئے رکشے سے نکلا اور دوڑ کر جانے لگا۔ شاز کہاں گیا؟ حال میں حاجرہ پوچھ رہی تھی۔ اور اس نے اس وقت کیا پہنا ہوا تھا؟ لائر یونیفارم پینٹ کوٹ۔ بخت روا نے ضبط سے چارپائی کا سر تھام لیا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ سفید شلوار قمیض۔ تو وہ لاش کس کی تھی؟ اسے ایک منٹ کے لیے کرنٹ لگا۔ عبدالرفیق سے رابطہ ہوا؟ اسے زہرا سے اپنی گزشتہ روز کی گفتگو یاد آ رہی تھی۔ خط لکھا ہے، اس کے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ ایئرپورٹ سے معلومات کرواتی ہوں۔ اس کی نگاہیں پھرنے لگی۔ وہ شاز نہیں تھا، وہ سرتاپا لرز رہی تھی۔ عبدالتواب نے اس کے چہرے کا رنگ بھگ سے اڑتے ہوئے دیکھا۔ وہ عبدالرفیق تھا۔ بے اختیار آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر گرا۔ شاز کہاں ہے؟ وہ سر پکڑ کر اٹھی۔ وہ سوچنے لگی۔ احسن اسے دیکھ رہا تھا۔ عبدالتواب نے اس سے پوچھا، بھائی آپ کو سیدھی طرح نہیں بتایا وہ کہاں ہے؟ وہ پلٹی۔ وہ نہیں بتا سکتا تھا، اگر وہ بتاتا وہ احسن سے معلومات
मालूमात निकलवा लेते। उसने इत्तेफाक किया। हाँ, अब्दुल रफ़ीक का चेहरा उसकी आंखों के सामने आने लगा। आंखों से मुसलसल आंसू टूट रहे थे। उसने शाद से कहा था वो एक दिन शाहनवाज की पाई पाई चुका देगा। उसने हाजरा से अस्पताल में कहा था मैं बस अपना कर्ज उतार रहा हूँ, और उसने अपना कर्ज उतार दिया था। सहरी का वक्त हो रहा था और पलंग पे लेटी हुई थी। बानो नसीन पढ़ पढ़ कर उसे फूंक रही थी। अब जब तक शाज नहीं मिल जाता बाहर निकलना बंद कर दो, लोग पहले ही बहुत बातें कर रहे हैं। उसे दीदे घुमाकर उन्हें देखा। वो उसकी अकब पर लेटी हुई थी। मॉन्स्टर इन लॉ, हम हर बात पर माशरे को मोहरद इल्ज़ाम ठहराते रहते हैं, पर सवाल ये है हम खुद क्या है? चौसा चौसा आम। वो हंस पड़ी। उन्होंने हवा में हाथ हिलाया। मर्जी तुम्हारी, उसने आगे से वजाहत दी। हम हर किसी की पसंद का कप कप ऑफ टी नहीं हो सकते, इसलिए हमें हर एक के मुतालिक सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर किसी ख्याल से पूछने लगी, इस हालत में सफ़र करोगी? उसने धीरे से सर हिलाया। मैं हाजरा हूँ। हाजरा यानी हिजरत करने वाली। मेरा नाम उस मुबारक औरत का नाम है जो मिस्री शहज़ादी थी, लेकिन शहज़ादी होने के बावजूद उनकी ज़िंदगी का सफ़र कठिनाइयों का सामना करने में गुजरा। हाजरा वो खातून थी जिन्होंने बायाबान शहर को आबाद किया। उनकी आमद पर सहरा में मीठे चश्मे फूटे। अल्लाह ने उनके हिज्र के सब्र का उन्हें सिला दिया और उनकी नस्ल से हमें मोहम्मद दिए। बानो नसरीन को माजी से अपनी और शाज की गुफ्तगू याद आने लगी। फिर बहरीन जाएंगे आप? उसने सादगी से उन्हें देखा था। मेरी माँ ने तो। उन्होंने नज़र उठाकर उसे देखा। हाजा बीबी को ले आए। उसने एक गहरी सांस ली और मुस्कुरा पड़ा। कब तक वो वहाँ रहेगी? लबों पर एक कर्बनाक मुस्कुराहट थी। मैं उसे कहीं से भी ले आऊँ और कहीं भी चला जाऊँ, मेरी ज़िंदगी में हिज्र ही हिज्र है। जाओ, वो एकदम कह पड़ी थी। हाजरा को इजाज़त मिलने पर ज़रा हैरत हुई। वो कहने लगी, हिज्र का एक मतलब जुदाई है और दूसरा मतलब सफ़र। हाजरा ने उन्हें देखा। उसने कहा था उसकी ज़िंदगी में हिज्र ही हिज्र है। तब मुझे ये पता नहीं था कि उसकी बीवी हिजरत करने वाली है। ख्याल रखना अपना। मेरी दुआ है अल्लाह तुम्हें अम्मा हाजरा का सब्र दे। और अब उन्होंने मुस्कुरा कर उसके बदन को छुआ। हाजरा के लबों पर से मुस्कुराहट फीकी हुई। और अल्लाह इसको फ़र्जंदे इब्राहीम की सुन्नत पर चलाए। बदक मुस्कुराई। जी? उसने कुछ सोचते हुए उनसे पूछा। वैसे सही बताए? हाजरा अपने तनसी अंदाज में उनसे महफूज होते हुए पूछ रही थी। शाज को हलवे में क्या क्या मिला कर देती थी? बानो नसीन दुपट्टा कान की लौ के पीछे अड़सते हुए कहने लगी, राहवाली से तावीज़ करवाए थे। हाजरा ने आईब्रो तान लिया ताकि वो तुम्हें तलाक दे दे। चंद लम्हों के लिए हाजरा के हवास गुम हो गए, बिल्कुल गुम। उसका सांस जैसे रुक गया। अगले लम्हे वो अपना गज़ब छुपाते तंज़ी अंदाज में हंसी। आहा बानो, गोया सांस लेना अब भी मुहाल था। उसने बिस्तर की चादर थाम कर लब दबा ली। अच्छा। और बमुश्किल उसने सब्र का ये घूंट पिया था। आज सारी रात किसी को नींद नहीं आने वाली थी। बानो नसीन उसके पास से उठकर गई तो तहलील आकर बैठ गई। उसने कमरे की बत्तियां बुझा दी। हाजा पलंग पे चित लेटी हुई थी। वो शाह से पूछ रही थी, वन लास्ट बनबरी? वो मबहम था। मुझे लगता है वो मुझे लंदन में मिलेगा, लेकिन उसे वहाँ ख़तरा है। तहलील ने उसके साथ लेटते हुए चादर खींची। वो सब तो ठीक है, लेकिन अब इस हमल वाले झूठ का क्या करना है? हाजा की निगाहें उस पर आई। वो करवट लेकर उसके चेहरे की जानिब देखने लगी। कोशिश करूँगी ये एक्सपेक्ट करने की। तहलील का चेहरा सुर्ख हो गया। बाजी तुम ना? हाजा इंतहाई संजीदगी से बोली। क्या मैं? इसमें ऐसा मायूब क्या है? तहलील ने उससे नज़र चुराई, लेकिन वो उससे कहने लगी, हम सब भी ऐसे ही पैदा हुए हैं, और तुम्हें कोई फजूल की शर्म करने की ज़रूरत नहीं है। इस बात में कोई बेशर्मी और कोई बेहयाई नहीं है। ये एक नॉर्मल सी बात है, पर अफसोस पाकिस्तान में आगाही ही नहीं है। ख़ास तौर पर औरतों को शऊर नहीं है कि बच्चा कब प्लान करना है। ना ही यहाँ औरतों को अपनी जिस्मानी सेहत का ख्याल करना आता है। अगर औरतों को इस मुतालिक शऊर हो तो हमारी औरतें लेबर रूम में अपनी जानें ना गंवाएं। ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, पर शऊर नाम की भी तो कोई चीज़ है ना। इस मौजू से जुड़े और इतने मसाइल हैं जिनके मुतालिक लड़कियों को अंदाज़ा ही नहीं है। मैं मगरिब की तरह सेक्स एजुकेशन देने की बात नहीं कर रही, मैं मेंटल और फिज़िकल हेल्थ की बात कर रही हूँ। मैं रेप के मसाइल के मुतालिक का अखलाकी एतबार से बात कर रही हूँ। मैं नौजवानों को इस सूरत हाल से कोप करने की तरगीब देने की ख्वाहिशमंद हूँ। और ये कुछ गलत नहीं है। ये इंसानी सिस्टम है, इसे अल्लाह ने हम में रखा है, इसलिए ये कोई ममनू चीज़ नहीं है। तहलील ने खामोशी इख्तियार कर ली। उसे उसकी इस वजाहत के बाद भी उसकी बेबाकी से उस मौजू पर बात करना अच्छा नहीं लगा था।
تہلیل نے بازو سینے سے لپیٹتے ہوئے اس سے پوچھا، وہاں جا کر ہمیں بھول تو نہیں جاؤ گی؟ وہ کندھوں پر چادر لیتے ہوئے کہنے لگی، بھولوں گی نہیں پر واپس بھی نہیں آؤں گی۔ تہلیل کو برا لگا تھا، پر ہم ملیں گے کیسے؟ حاجہ نے سادگی سے کہا، تم مجھ سے انگلستان ملنے آ جایا کرنا۔ تہلیل کو برا لگا، تو باقی سب کا کیا؟ حاجہ نے تھکان سے ایک سرد آہ بھری، وہ اوپر تھوڑا اچکی تھی۔ ابھی شاز کو سیٹل کرنا ہے، یہاں سے نہ چاہتے ہوئے بھی دور رہنا ہے، گھر کے خرچے کو بھی مینج کرنا ہے، عبدالتواب اور بانو نسرین کو انگلستان بلانا ہے، عبدالتواب کو پڑھانا ہے، اس کی تعلیم مکمل ہوگی تو سلیمان کی باری آ جائے گی، پھر تمہارے بچوں کی باری آ جائے گی۔ تہلیل ہاتھ گال سے سجائے ہوئے بڑے موڈ سے بولی تھی۔ حاجہ نے اسے دیکھا، تہلیل خفگی سے کہہ رہی تھی، پتہ چل گیا ہے مجھے، تم نے اب بس خوشی غمی پر ہی آنا کرنا ہے۔ تم شاز بھائی کے لیے آئی تھی، وہ تمہیں مل گئے، اب تم اپنی دنیا میں واپس جا رہی ہو۔ حاجہ اسے وضاحت دینے لگی مگر خاموش ہو گئی، شاید وہ صحیح کہہ رہی تھی۔ دیکھو اب میرے پاکستان میں آخری ایام ہے، بس اتنی سی بات تھی۔ تہلیل کی آنکھیں نم ہو گئی، میں تمہیں بہت یاد کروں گی باجی۔ پاکستان چھوڑنے کے خیال پر حاجرہ کا دل بھی تڑپ رہا تھا۔ تم کیوں جا رہی ہو باجو؟ تہلیل کی آنکھیں بھیگنے لگی، وہ لیٹے ہوئے اس کے چہرے پر سے آنسو پوچھنے لگی۔ میں تمہاری شادی پر آؤں گی۔ تہلیل شدید غمگینی سے بھرائی ہوئی آواز میں بولی، میں نے یہ سوال نہیں کیا۔ وہ ٹھہری، حاجہ نے ضبط کیا، میں نے یہ سوال کیا ہے کہ تم کیوں جا رہی ہو؟ حاجہ نے خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کی، کیونکہ اب تمہیں میری ضرورت نہیں ہے، تمہارا مسئلہ حل ہو گیا ہے، تمہیں تمہارے سسرال والوں نے قبول کر لیا ہے اور رجب اور تم ایک ساتھ خوش ہو، بس اب تمہیں دل لگا کر پڑھنا ہے اور اپنا اور رجب کا کیریئر بنانا ہے۔ وہ سانس لینے کے لیے رکی، اور تم یہ کبھی بھی مت سوچنا کہ میں نے صرف اپنے بھائی کو بچانے کے لیے رجب اور اس کا راضی نامہ کروایا تھا۔ ہمیشہ سزا دینے سے سب ٹھیک نہیں ہوتا، سزا عبرت ہے، پر ہر دفعہ سزا نہیں دی جا سکتی، بعض صورتحال میں معاف کرنا پڑتا ہے۔ انصاف لینے والوں کی چوائس کبھی بھی انتقام کے سائے میں پرورش نہیں پاتی، اس لیے ہمارے قانون میں کمپرومائز ڈیڈ کا آپشن رکھا گیا ہے۔ تہلیل خاموش رہی، حاجہ اپنا ہاتھ سر کے پیچھے لے جاتے ہوئے رکی۔ میں جا رہی ہوں تہلیل۔ تہلیل کی آنکھوں میں ڈھیر سارے آنسو آئے مگر انہیں روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ پاکستان کے اس سفر نے مجھے بہت کچھ سکھا دیا ہے۔ وہ پوری توجہ سے حاجرہ کی سننے لگی تھی۔ ظلم سب کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن یہ انسان طے کرتا ہے اسے اس ظلم کو بدی کے لیے استعمال کرنا ہے کہ نیکی کے لیے۔ رجب نے خیر تلاش کر لی، سردار نامراد رہ گیا، داجی اور شاز کا خواب پورا ہو گیا، تاخیر سے ہوا پر ہو گیا۔ خواب تاخیر سے بھی پورے ہوں تو حرج کیا ہے؟ لگن سچی ہو تو ان کے پورے ہونے کا سکھ عمر کے کسی بھی حصے میں مل جاتا ہے، خواب صرف جوانی میں دیکھنے کے لیے نہیں ہوتے۔ میری اب تک بانو نسرین کے ساتھ نہیں بن سکی، لیکن ہر گھر میں چھوٹی موٹی لڑائیاں ہو جاتی ہیں، پر اس کا یہ مطلب نہیں ہم فلموں ڈراموں کی طرح ایک دوسرے کے کردار کشی کرنے لگے یا ایک دوسرے کو قتل کرنے پر اتر آئے۔ زہیب اور اسام دونوں مجھ سے محبت کرتے تھے، لیکن ایک بزدل نکلا اور ایک نے اپنی بیوی کے لیے اسٹیپ لیا۔ زہیب کے 2 بیٹے ہیں، اسام کی 1 بیٹی۔ ایک اچھا انسان ہر صورت حق کا ساتھ دیتا ہے، تمہارا جیٹھ اچھا انسان ہے، میں نے اس کے کردار سے یہ سیکھا ہے کہ سب چھوڑنے والے بے وفا نہیں ہوتے۔ گلشن کے ساتھ زیادتی ہوئی، وہ بری نہیں تھی، قانون کہتا ہے شوہر اور بیوی کا ڈومیسائل ایک جگہ کا ہونا چاہیے، تو پھر شوہر پردیس میں اور بیوی سسرال میں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اس سے میاں بیوی کی زندگی کے ساتھ ساتھ بچے بھی متاثر ہوتے ہیں۔ میں نے لیٹ 20s میں شادی کی ہے اور میں خوش ہوں، اور اگر میں 17 سال کی عمر میں شادی کرتی تو حالات آج کچھ اور ہوتے۔ دیر سے شادی کرنے میں حرج نہیں، خوشی میٹر کرتی ہے۔ الفت سے میں نے یہ سیکھا کہ توبہ کا در سب کے لیے کھلا ہے، معافی ایک رقاصہ اور ایک طواف کو بھی مل سکتی ہے، اور وہ بھی ایک نارمل زندگی شروع کر سکتی ہے۔ اپنے ماضی اور تمہارے حال سے میں نے یہ سیکھا ہے کہ اگر کھلنڈرے اور دلفیک قسم کے لڑکے کو لڑکیاں قبول کر سکتی ہے تو ایک کھلنڈری کو کیوں نہیں؟ وہ بھی تو نارمل زندگی کی حقدار ہے۔ اصل میں کوئی یہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ ایک نارمل لڑکا اور لڑکی آخر کھلنڈر اور کھلنڈری کیسے بن جاتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کسی کو ان کی نفسیاتی اور دماغی طبیعت جاننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ تمہاری نند کی زندگی سے میں نے یہ سیکھا کہ طلاق نامہ کسی مرد یا عورت کے کردار کی سند نہیں ہے، اور دوسری شادی کر کے پھر سے گھر بسانا صرف ایک مرد کا نہیں بلکہ عورت کا بھی حق ہے۔ بعض کیسز میں طلاق ضروری ہے، بعض میں نہیں۔ کیزیا صبر کر رہی ہے کیونکہ یہ اس کے حق میں بہتر ہے، ملکہ نے طلاق لے لی کیونکہ یہ اس کے حق میں بہتر تھا۔ سردار اور نجیب پہلوان دونوں
کشتی کے پیشے سے منسلک تھے۔ ایک نے حرام چنا، دوسرے نے حلال۔ کرمنل ریکارڈ رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہم مورلی کرپٹ ہوتے ہیں۔ ہم سب کے کردار پر کرمنل ریکارڈ سے ریلیٹڈ کوئی نہ کوئی سیاہی ہے، لیکن ہم پھر بھی احترام کے مستحق ہیں۔ گناہ سب سے ہوتے ہیں، داجی سے بھی ہوا۔ سردار کے ساتھ ہونے والے ظلم پر خاموش رہنے کا گناہ۔ اس دنیا میں کوئی پاک نہیں، پاک صرف اللہ ہے۔ تمہاری ماں کے کردار کو جان کر مجھے یہ سمجھ آ گیا ہے کہ برے لوگوں کو اس دنیا میں وہ سزا نہیں ملتی جو کہ انہیں ملنی چاہیے۔ تحلیل اس کی گفتگو میں بالکل محو تھی۔ ہم سب کی زندگی میں کچھ ایسے کردار آتے ہیں جن سے آپ محبت نہیں کرتے، لیکن ان سے نفرت بھی نہیں کر پاتے۔ وہ مورلی گرے ہوتے ہیں، جیسے شاذ کے لیے ابو اور چچا۔ ابو اور چچا وہ لوگ تھے جنہیں آپ پسند کریں یا نہ کریں، پر آپ ان سے نفرت بھی نہیں کر پائیں گے، نہ انہیں جج کر پائیں گے۔ ہمارے حالات سے میں نے یہ سیکھا کہ ماں ضروری ہے، پر باپ بہت ضروری ہے۔ باپ نہ ہو تو عزتوں کا تماشا بن جاتا ہے۔ ہمارے چھوٹے شرلوک سے میں نے یہ سیکھا کہ ہمیں بچوں کی بھی سننی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی سنا کرتے تھے۔ تحلیل نے آپ پر سلام بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاجرہ کی بات جاری تھی۔ کوہ نور سے میں نے یہ سیکھا، نوکرانی کا پیشہ کسی کی حیثیت کا تعین نہیں کرتا۔ وہ بدفطرت باپ کی بیٹی ہے، لیکن وہ ایک نیک روح ہے۔ ہم کسی کے کیے جواب دہ نہیں ہیں، ہم صرف اپنے کیے پر جواب دہ ہیں۔ ہم سب کو کوہ نور کی نظروں کی ضرورت ہے، وہ نظر جس نے عبدالتواب کی اچھائی کو پرکھ لیا اور اسے ایک بہتر انسان بنانے میں ایک بہت اہم کردار ادا کیا۔ ہماری کہانی صرف وہی لوگ پڑھ سکتے ہیں جو اپنی آنکھوں پر سے تعصب کا چشمہ ہٹا سکتے ہیں۔ ہماری کہانی ایک باب ہے، وہ باب جس میں تنگ ذہنی کی چپلیں پہن کر کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ چند لمحوں کے لیے ان کے درمیان خاموشی چھا گئی۔ حاجہ نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ تحلیل کی پلکیں اٹھی۔ میں جا تو رہی ہوں تحلیل، پر میری ایک ہدایت ہمیشہ یاد رکھنا، ہم دنیا میں لوگوں کو جواب دینے نہیں آئے۔ ہمیں یہاں ہر کسی کو اپنی ذات کے متعلق ایکسپلین نہیں کرنا۔ جو انسان خود کو ایکسپلین کرنے لگ جاتا ہے وہ اپنی وقت کھو دیتا ہے۔ مضبوط انسان بننا ہے تو ہر دوسری بات پر لوگوں کو وضاحت دینا چھوڑ دو، اور اس خیال کو بھی ترک کر دو کہ تم سب کو راضی کر سکتی ہو۔ جو سب کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے، اکثر اسی کا زندگی سے دل اچاٹ ہو جاتا ہے۔ زندگی میں اب بھی آزمائشیں آئیں گی، مگر یہ آزمائشیں مشکلات کے ساتھ عالم رویا کا در کھولیں گی۔ ہاجرہ خود کو پینگ پر جھولا جھولتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ شاذ اسے پیچھے سے ہلا رہا تھا۔ وہ وادی سوہن میں شاذ کے ساتھ برف باری کا دیکھ رہی تھی۔ تحلیل نے ماضی کے جھروکے سے ریسٹورینٹ کی کھڑکی میں برف کے گالے کو گرتے ہوئے دیکھا۔ وہ رجب کے ساتھ گدھا گاڑی میں ہچکولے کھاتے ہوئے سفر کر رہی تھی۔ ژالہ باری کے حسن سے لطف اندوز ہونے کے لیے ہمیں سردی میں ٹھٹھرنا پڑتا ہے۔ حاجہ کی آنکھیں جگمگائی۔ برے دن بہت خوبصورت یادیں دے گئے ہیں، اور زندگی کا ایک بہترین سبق بھی۔ تحلیل نے اتفاق کیا، یہ تو ہے۔ چڑیوں کے چہچہانے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ زہرا مترنم آنکھوں سے قبر کے سامنے کھڑی تھی۔ حاجہ درخت سے ٹیک لگائے گورگن کو خطبہ بدلتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ عبدالرفیق نے کہا تھا وہ شاذ کو بچانے کے لیے اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کرے گا، اور اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ سماعت میں آؤ گی؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، تمہیں آنا چاہیے، اس نے اصرار کرتے ہوئے کہا تھا۔ اس نے جو کمایا ہے وہ اسے کاٹنے والا ہے، وہ کرخت لہجے میں بولی۔ میں تماشائی نہیں جو لوگوں کا تماشا دیکھنے جاؤں۔ اس نے بات بدلنے کی صحیح کی۔ میرا خیال ہے تمہیں جلد از جلد شاذ کو ڈھونڈنا چاہیے، کیونکہ وہ اس وقت محفوظ نہیں ہے، اور ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ کہ وہ زندہ ہے بھی یا نہیں۔ حاجہ نے تائید کی۔ تھوڑی پر جھریاں آئیں۔ اس نے مجھ سے کہا تھا وہ اگر اپنے ملک میں محفوظ نہیں تو وہ دنیا کے کسی اور ملک میں بھی محفوظ نہیں، یا تو وہ روس میں ہے یا انگلستان میں۔ مگر اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ انگلستان میں وہ لیگل نہیں تھا تو وہاں زیادہ خطرہ نہیں، بس میں اسی الجھن میں ہوں وہ کہاں ہے۔ وہ احسن کے بتائے ہوئے الفاظ دہرانے لگی، گلاب اور کانٹے، مومے اور حل۔ وہ بیزار ہوئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ شاذ اتنا شاعرانہ مزاج بھی ہے۔ اس کے موڈ سے دیدے گھوم گئے۔ زہرا پلٹی۔ تمہیں نہیں لگتا اب تمہیں اپنے گھر والوں کو سچ بتا دینا چاہیے؟ اس نے سینے سے بازو لپیٹ لی اور اپنے طنزیہ انداز میں نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میری ماسٹر ان لا ہر روز میرا صدقہ دیتی ہے اور میرا بہت خیال رکھتی ہے، اس لیے میں ان کا دل نہیں توڑ سکتی۔ زہرا نے بھاؤ اٹھایا۔ تو تم کیا کرو گی اب؟ اس نے کندھے اچکائے۔ اب مجھے جلد از جلد شاذ کو ڈھونڈنا ہے۔ زہرا نے اسے ناگواری سے دیکھا۔ تم کتنی بے شرم ہو!
اس نے رخ موڑ لیا۔ ہاجرہ سنجیدگی سے کہنے لگی، اس میں غلط کیا ہے؟ میں نے کورٹ میں جا کر اپنے بھائی اور دادا کی موجودگی میں اس سے شادی کی ہے، جج صاحب کے سامنے اللہ کو حاضر ناظر مان کر بیان دیا ہے، اور شادی کا ایک مقصد بچے پیدا کرنا ہی تو ہے۔ اس میں غلط کیا ہے؟ شٹ اپ ہاجرہ! اور زہرا خفگی سے یہ کہہ کر بڑے بڑے ڈگ بھرتے ہوئے جانے لگی۔ ہاجرہ نے بے تاثر چہرے سے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ پور لیڈی، آئی فیل بیڈ فار ہر۔ اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ اسے ایک دم خیال آیا محمے کے ساتھ حل۔ اس کی آنکھیں چینی ہوئی، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ سماعت کا دن تھا۔ صبح سردار سے اس کا ایک آدمی ملنے آیا تھا۔ وہ ان کے روبرو بیٹھا ہوا تھا۔ آپ کہیں گے تو میں اسماعیل کو واپس لے آؤں گا اور دوبارہ سے یہ تنظیم بناؤں گا۔ انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ اب یہاں آ بھی گیا تو مجھ سے نفرت کرے گا۔ میرے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو تو بس ایک کام کر دو۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ حاضر وہ کہنے لگے، مجھے میری شان میں مرنے دو، مجھے ایک عظیم موت دو، اسی رتبے کی موت جس میں کبھی راج کیا کرتا تھا۔ اور اس نے سینے پر ہاتھ رکھے ہوئے کرب سے کہا، جی سردار۔ وہ اٹھ کر جانے لگا۔ وہ وہیں بیٹھے تھے۔ اس آدمی کے کہنے پر انہیں ان کا پسند کا ناشتہ ملا تھا۔ وہ خاموشی سے نان کا نوالا توڑ رہے تھے اور خود کو اشراف کی محفل میں تناول کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ وقت کسی کا ساتھی نہیں ہے، نہیں یہ لٹیرا ہے جو شاہ اپنی عظمت کے نام سے جانا جاتا تھا۔ وہ آج مصر کے عجائب خانے میں مومیا بن کر پڑا ہوا ہے۔ انہوں نے نوالا لیا اور ساتھ پانی کا گھونٹ لینے لگے۔ ایک وہ بھی شاہ تھا جس کے جلال اور مرتبے کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ اسے کوئی ہرا نہیں سکا مگر مچھر نے ہرا دیا۔ وہ کھیر کی کٹوری اٹھا کر چمچ سے اسے چکھ رہے تھے۔ سماعت کا وقت ہونے والا تھا۔ کھانا تناول کر کے وہ تیار ہونے لگے۔ اس سفید کرتے میں ملبوس، کندھے پر سفید چادر رکھے ہوئے تیار تھے۔ انہوں نے اپنے کاندھوں پر عطر لگائی، آنکھیں اب بھی بارعب تھیں۔ ان کی وکالت کے لیے انہوں نے کوئی وکیل نہیں رکھا تھا۔ وہ ہاتھوں میں ہتھ کڑی لگوا رہے تھے۔ وہ جیل سے نکل رہے تھے اور خود کو سیاستدانوں کے ساتھ چلتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ جیل سے قیدی ان کے بارعب چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ ایک وہ وقت تھا جب اشراف ان سے ملنے کی خواہش کیا کرتے تھے۔ وقت کا پہیہ رکنے لگا ہے۔ میں سردار مافیا کو چلانے والا، اپنی عظمت اور شان کی قسم کھاتا ہوں کہ میں خود کو ظلمت کے اندھیروں میں نہیں دھکیلوں گا۔ کورٹ میں انہیں لے کر آیا جا رہا تھا۔ کمرہ عدالت میں آتے ہوئے ان کی نگاہ ہاجرہ اور عبدالتواب پر گئی۔ عدالت لگ رہی تھی۔ وہ آگے تنہا بیٹھے ہوئے تھے۔ دوسری جانب ان کا کیس پروسیکیوٹ کرنے کے لیے سینئر پروسیکیوٹر بیٹھے تھے۔ عبدالتواب ہاجرہ کی جانب جھکا، پروسیکیوٹر ثبوت پیش کریں گے کیا اس نے اقبال جرم نہیں کیا؟ ان کی اوپننگ اسٹیٹمنٹ چل رہی تھی۔ ہاجرہ انہیں دیکھتے ہوئے دھیرے سے کہنے لگی، وہ جرم قبول بھی کر لے پھر بھی پروسیکیوشن کو آنس آف پروف پیش کرنا ہوتا ہے۔ کانوں میں پروسیکیوٹر کی گونجتی ہوئی آواز سنائی دے رہی تھی۔ جج صاحب بغور ان کی اسٹیٹمنٹ سن رہے تھے۔ فہرست بہت لمبی تھی۔ انہوں نے صفحات پلٹے اور پڑھنے لگے۔ وہ کاغذات سے تواریخ کے ساتھ ان کے جرائم بتا رہے تھے۔ چند لمحوں بعد پروسیکیوٹر نے چند کاغذات جج صاحب کے سامنے پیش کیے۔ سردار سنجیدگی سے سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ ہاجرہ کی نظریں سردار پر تھی۔ نہ یہ شرمندہ ہے، نہ اسے کوئی اثر ہو رہا ہے۔ کٹہرے میں ایک ایک کر کے گواہ آ رہے تھے۔ کیا چل رہا ہے اس کے ذہن میں؟ پروسیکیوٹر نے اب عدالت میں ریکارڈر سے ریکارڈنگ پلے کی۔ دیکھو یہ گھوس قبول کر لو، نہیں تو ابھی تمہارے گھر پر پولیس کی ریڈ ہو جائے گی۔ وہ ایک ایک کر کے پلے کرتے جا رہے تھے۔ ہاجرہ کی اضطرابی بڑھنے لگی۔ کہیں یہ یہاں حملہ تو نہیں کروانے والا؟ سیکیورٹی اس کی وجہ سے سخت ہے۔ پروسیکیوٹر ثبوت پیش کر کے بیٹھے۔ جج صاحب نے سردار کو دیکھا اور پوچھنے لگے، ملزم آپ کی جانب سے کوئی وکیل نہیں؟ وہ اٹھ کھڑے ہوئے، نہیں جج صاحب، میری جانب سے کوئی وکیل نہیں اور میں قابل پروسیکیوٹر کے لگائے تمام الزامات کو قبول کرتا ہوں۔ میں اپنا اوپننگ اور کلوزنگ آرگیومنٹ ایک ساتھ دینا چاہوں گا۔ عبدالتواب نے جھٹ سے پوچھا، اب سردار کو کٹہرے میں بلایا گیا تھا۔ یور آنر، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اجازت دی۔ انہوں نے تماشائیوں کو دیکھا۔ میں سردار مافیا کی تنظیم کا سردار، آج کی تاریخ میں یہاں کٹہرے میں کھڑا استغاثہ کی جانب سے اپنے خلاف پیش کیے تمام شواہد کو قبول کرتا ہوں۔ ٹائپ رائٹر کی ٹک ٹک کی آواز گونج رہی تھی۔ ان کے لہجے میں ایک تکبر تھا۔ ہاجرہ نے بہتان لیا۔ جج صاحب کی نگاہ ان پر تھی۔ میں وہ سردار ہوں جس نے ایک ایسا نظام بنانے کی ٹھانی جس کی کوتوالی سے لے کر منصفی میری ہو۔ جج صاحب کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ انہوں نے ضبط کرتے ہوئے قلم دبا لیا۔ ہاں، میں نے اس ملک میں کرپشن کی ہے اور بہت بڑے پیمانے پر کی ہے، پر میرے بھی چند سوالات ہیں۔ جوڈیشری سے
حکومت سے اور اشراف سے وہ سانس لینے کے لیے رکے۔ اگر ملک سے اللیگل پیسہ لانڈر ہونے کے لیے باہر نکلتا ہے تو پیسہ باہر کیسے جاتا ہے؟ کون سا نظام، کون سا سسٹم اسے باہر لے جانے میں ہماری مدد کرتا ہے؟ اگر یہاں انسان فروشی بڑھ رہی ہے تو لوگوں کو اس ملک کی سرحدوں سے نکالنے میں ہماری مدد کون کرتا ہے؟ کون ہمیں اس ملک کی حدود سے نکلنے دیتا ہے؟ اگر ہم سرکاری ملازموں کو گھوس دیتے ہیں تو وہ انہیں لیتے کیوں ہے؟ ایک بددیانت کمپنی کو آڈٹ والے بآسانی پکڑ سکتے ہیں تو آڈیٹر بکتے کیوں ہے؟ جج صاحب اور وکیل جانتا ہے کہ ملزم قصوروار ہے تو وہ اس کا دفاع کیوں کرتا ہے؟ انہوں نے حاجرہ کو دیکھا اور جج اسے بری کیوں کرتا ہے؟ جب دنیا میں دہشت گرد حملے کرتے ہیں تو کون ان دہشت گردوں کو ملک میں آنے دیتا ہے؟ کون ان کو پناہ دیتا ہے؟ کیسی کسی کی جرت ہوتی ہے کہ وہ ملک میں داخل ہو؟ بڑی قوموں اور ریاستوں کو تباہ و برباد کرنے والے باہر والے نہیں بلکہ ہمارے اپنے تھے، اور ہماری تاریخ اس کی گواہ ہے۔ مجھے اور میری تنظیم کو تو اس قانون اور اس کے رکھوالوں نے گرفتار کر لیا ہے، مگر میرا سوال ہے یہ انہیں کب پکڑیں گے جن کے بلبوتے پر ہماری یہ جرت ہوئی کہ ہم اس ملک کے ساتھ غداری کریں؟ وکلا کی ایک جماعت ان کی بات سے اتفاق کرنے لگی۔ میں ایک سادہ سا انسان تھا جو آزادی کے بعد 11 روپے کماتا تھا۔ میں اس ملک کے بننے کے بعد اپنی بہن کی خواہش پر پاکستان آیا تھا، ایک آزاد زندگی جینے، اس امید سے کہ یہاں میں اپنے دین اور اپنے رسوم و رواج کا آزادی سے اظہار کر سکتا ہوں، جہاں میں محفوظ رہ سکتا ہوں اور میرا خاندان محفوظ رہ سکتا ہے۔ سوچا کرتا تھا برائی کبھی ختم نہیں ہو سکتی، مگر انصاف یہاں ہر ایک کے لیے برابر ہے۔ لیکن جب میں نے اپنی بہن کے ساتھ جنسی زیادتی کو ہوتے ہوئے دیکھا اور اس کے بعد اس کی اور اپنے بوڑھے باپ کی میت کو کندھا دیا تو مجھے سمجھ آ گیا، غریب سی یو ان دا کوٹ کہنے کی بجائے تمہیں اللہ پوچھے گا کیوں کہتا ہے۔ جب انصاف صادق، امین اور محنت کش جج صاحبان کے ہاتھوں سے چھین کر اشراف کی گود میں ڈال دیا جاتا ہے تو دھرتی فرعونیوں کو جنم دیتی ہے، جنہوں نے کبھی غریب سے غریب کی زندگی کے نشیب و فراز کو نہیں دیکھا ہوتا۔ میں یہاں کھڑا پیشن گوئی کرتا ہوں، آج میرے تمام جرائم کے انکشاف کے بعد بھی یہاں سے کرپشن کبھی ختم نہیں ہوگی، اور اس کی وجہ میرے وہ سوال ہے جو میں اٹھا چکا ہوں۔ میری مافیا نے بدتر سے بدتر کام کیا ہے، پر مجھے اس بات کا فخر ہے میں نے ان لوگوں کو انصاف دیا ہے جنہیں یہ عدالتیں انصاف نہیں دے سکی۔ جج صاحب بے اختیار بول پڑے۔ ملزم سردار، آپ توہین عدالت کر رہے ہیں۔ بولنے کے سبب ان کا گلا خشک ہو رہا تھا، سانس پھول رہی تھی، مگر وہ ہمت کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، اور مجھے خود پر اس بات کا فخر ہے کہ میں نے ایک ایسا نظام بنایا جہاں کوتوالی سے لے کر منصفی میری ہے۔ ملزم سردار، جج صاحب نے میز بجائی، تماشائی صم بکم انہیں دیکھ رہے تھے، اور میں آج یہاں کھڑا خود کو سزائے موت دیتا ہوں کیونکہ یہاں منصفی میری ہے۔ ملزم، ابھی الفاظ جج صاحب کے منہ میں ہی تھے کہ سردار کے ہونٹ سے خون نکلا اور عورتوں کی چیخ نکل گئی۔ ان کی نگاہ حاجرہ پر گئی، خون کی بوندیں کٹہرے پر گری، ان کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ حاجرہ کا ہاتھ عبدالتواب کے ہاتھ پر گیا، کمرہ عدالت میں ایک افراتفری مچ گئی۔ بیلف اور پولیس اہلکار سردار کو دیکھنے لگے۔ حاجرہ گہری گہری سانس لیتے ہوئے اٹھی۔ پولیس اہلکار نے ان کی نبض دیکھی، مگر وہ عین موقع پر فوت ہو گئے تھے۔ حاجرہ کے قدم لڑکھڑائے، آنکھیں بھیگنے لگیں۔ عبدالتواب نے اسے کندھوں سے پکڑا ہوا تھا، ان کے کہے الفاظ اس کے کانوں میں بارہا گونج رہے تھے، یہاں کوتوالی سے لے کر منصفی میری ہے۔ وہ انہیں ملاقات کے کمرے میں دیکھ رہی تھی۔ اگر شاہ نواز مجھے مار دیتا تو تب بات بن سکتی تھی، وہ اب بھی ان کے چہرے کو دیکھ سکتی تھی۔ اس کی آنکھیں چینی ہوئی، وہ یکدم خاموش ہو گئے۔ بات عزت کی ہے، کیا تمہیں افسوس نہیں ہے کہ تم نے اپنی ساری زندگی ایلیٹ سوسائٹی میں گزاری، بڑی بڑی کارپوریٹ میں انویسٹ کیا، سیاستدانوں کو اپنی انگلیوں پر نچوایا، اور ایک عزت دار آدمی کی زندگی گزارنے کے بعد تم ایک ایسے اختتام کو پہنچے ہو اور تمہیں اب اسے سدھارنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا۔ ان کے چہرے پر اس مطمئن مسکراہٹ کا مفہوم اب اسے سمجھ آ گیا تھا۔ وہ اپنا ذہنی توازن کھو رہی تھی۔ یہ ایسے کیسے مر سکتا ہے؟ وکلا اسے دیکھنے لگے۔ عبدالتواب اسے سنبھالتے ہوئے باہر جانے لگا۔ کس نے اسے حق دیا ایسے مرنے کا؟ یہ ہماری زندگیاں برباد کر کے ایسے کیسے مر سکتا ہے؟
اس کی چیخیں کمرے عدالت میں سنائی دے رہی تھی، مگر ہر چیز بے سود رہی۔ فاتح کی فتح مفتوح کی موت سے ملیحہ میٹ ہو جاتی ہے، اور ہاجرہ کو لگا وہ ہار گئی اور سردار جیت گئے۔ سردار مافیا کے سردار جاتے جاتے ایک سوال اٹھا گئے تھے، مجرم وہ یا ان کی تنظیم تھی یا پھر پورا سسٹم؟ کیا ویلن صرف وہ تھے یا پھر ہم سب؟ کیا جرائم کی سیاہی صرف ان کی پھیلائی ہوئی تھی یا نقطہ نقطہ کر کے سب کے جرائم نے تاریکی کو جنم دیا تھا؟ آخر اس ملک کا دشمن کون تھا؟ صرف وہ یا بڑے سے لے کر چھوٹے پیمانے تک ملازمت کرنے والے ہم لوگ بھی؟ ہیل کی ٹک ٹک کی آواز گونجی۔ بانو نسیم نے سخت خفگی سے صحن کی جانب دیکھا اور دندناتے ہوئے وہ چلی آئی۔ ملکہ وکٹوریہ، ان کی سختی پر اس نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا، پھر ہیل پہن لی۔ بیٹھک میں سلیمان نے فیلہ اٹھایا۔ عبدالتواب کی نظر بساط پر تھی، مگر کان باہر۔ غلط چلا رہے ہو۔ سلیمان کی آنکھیں کھلی جیسے اس کی چھری پکڑی گئی ہو۔ اور یہ کون سا وقت ہے؟ گھر آنے کا؟ کھانا کھایا ہے تم نے؟ بانو نسیم کے سوالات کی بساط شروع ہو گئی تھی۔ وہ ان کو انسنی کرتے ہوئے کمرے کی جانب جانے لگی۔ ماسٹر ان لا، کل سے وقت پر گھر آؤں گی۔ اب سب پینڈنگ کیس نمٹ گئے ہیں۔ تہلیل باورچی خانے سے سینی میں چائے لیے چلی آئی۔ اس نے میز پر سینی رکھی۔ عبدالتواب نے چائے کے 2 کپ دیکھے۔ میری بھی بنا دیتی؟ اس نے کپ اٹھاتے ہوئے منہ بنایا۔ بھولو مت، تم اور میں سابق عاشق معشوق ہے۔ وہ یہ کہہ کر چائے کا گھونٹ لینے لگی۔ سلیمان گال پر مکہ سجائے ہوئے بیٹھا تھا۔ اس کی نگاہیں بساط پر تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ عبدالتواب بے تاثر انداز میں تہلیل کو دیکھ رہا تھا۔ دیکھو، تمہیں بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے، نہ میں تمہارے ساتھ سنجیدہ تھا نہ تم میرے ساتھ سنجیدہ تھی۔ تمہیں پتہ تھا اختتام پر ہماری شادی ہو جائے گی، اس لیے تم مجھے بندہ بنانا چاہتی تھی۔ توبہ! باہر سے بانو نسیم کی آواز پر وہ چونک گئے۔ تمہارا وزن بڑھ کیوں نہیں رہا؟ تہلیل نے باہر کی جانب اشارہ کیا۔ یار، یہ کیا باجی نے نئی مصیبت پیدا کر لی ہے؟ سلیمان نے کھنکیوں سے اسے دیکھا۔ شکر کرو باجو، شاز بھائی زندہ ہے، نہیں تو داجی نے ہمیں ابھی تک آدھا کر دینا تھا۔ عبدالتواب نے اتفاق کیا۔ صحیح بات ہے، بندہ کتنا روئے، 3 دن مسلسل تو روئے ہیں۔ حاجہ کے کمرے میں بانو نسیم نے طوفان برپا کیا ہوا تھا۔ ایسے ڈھونڈیں گی یہ شاز کو؟ اس نے بیزاریت سے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ وہ کمرے سے جانے لگی۔ ہاجرہ تھکان سے چت لیٹ گئی، نیند سے سر چکرا رہا تھا۔ عید آ رہی ہے، کچھ سوچتے اس نے دراز کھولا۔ وہ دھیرے دھیرے اٹھی، دراز سے اس نے خط نکالا۔ اس نے اسے دیکھتے ہوئے ایک گہری سانس لی۔ آخری خط۔ اس کی نگاہیں اس پر جمی ہوئی تھیں۔ پچھلے کچھ روز لگاتار اس کے کچہری کے چکر لگے تھے۔ گھر کا خرچہ نکالنا تھا، سلیمان کی فیس دینی تھی اور بجلی اور گیس کا بل۔ مصروفیت کے سبب وہ اس خط کو دیکھ بھی نہیں پائی تھی۔ اس نے اس خط کی تہہ کھولی۔ روحم ہاجرہ۔ اس کے مخاطب کرنے کے انداز پر اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ پتہ نہیں وصل کی گھڑی کب آئے گی، پتہ نہیں تم واپس کب آؤ گی۔ چلو، میں ہی ہار مانتا ہوں، آخر اختتام میں جوتا لے کر شہزادے کو ہی آنا ہوتا ہے۔ تم نہیں آؤ گی تو کیا ہوا، وصل تو ممکن ہے۔ وہ سوچنے لگی، شاید یہ خط اس نے انگلستان آنے سے پہلے لکھا تھا۔ اس نے اگلی سطر پڑھی۔ ہاجرہ، ہم وہاں ملیں گے، وہاں جہاں گلاب کے ساتھ کانٹے۔ پہلے خط کا مطلب پردیس کی مشقت ہے، جہاں حل کے ساتھ معمے ہے، جہاں جذبات کی زبانیں ہیں۔ اس کی ایک دم چیخ نکلی۔ گڈ ہیونز! باہر بانو نسیم کا دل گھبرا گیا۔ کیا ہوا؟ وہ اندر چلی آئی۔ وہ کوئی پہیلی چھوڑ کر نہیں گیا۔ وہ جانتی تھی، اسے پتہ تھا وہ کبھی اسے پریشان نہیں کر سکتا تھا۔ وہ تو کبھی اپنے مسئلے بھی اسے نہیں بتایا کرتا تھا، اسے کبھی پریشان نہیں کیا کرتا تھا۔ سب دوڑ کر اس کے کمرے میں چلے آئے۔ وہ جذباتی ہو کر ان سے کہہ رہی تھی، آئی نو ایوری انچ آف ہم۔ وہ سب ناسمجھی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ کبھی مجھے پریشان نہیں کر سکتا تھا، اس نے تو میرے لیے آسانی کی تھی۔ وہ خط پڑھنے لگی۔ جہاں محبت بہتی ہے، جہاں وسیع نظر سے دنیا دیکھی جاتی ہے۔ وہ ان سب کو آنسوؤں سے دیکھنے لگی۔ گلاب کے ساتھ کانٹے، گلاب انگلستان کا قومی پھول، کانٹے یعنی اس کا جاپانی ڈاکٹر کا چرایا ہوا تھیسس، حل کے ساتھ مائنر یعنی حل ہے بیکر اسٹریٹ پر شرلوک میوزیم، اور معمہ لندن کا کرمنل جیک ریپر سیریل کلر جسے کبھی کوئی ڈھونڈ نہیں پایا۔
اور وہ خود کو کمپوز کر رہی تھی، جہاں جذبات کی زبانیں ہیں، یعنی 300 سے زائد زبانوں سے پہچانا جانے والا شہر، جہاں محبت بہتی ہے، یعنی دریائے تھیمز، جس پر ادب میں محبت کے حوالے سے ذکر ہے۔ میرا لندن، وہ لندن میں ہے۔ سخت راستہ، طویل راستہ ہے۔ میں شارٹ کٹ اور لانگ کٹ نہیں دیکھتی، میں دو راستوں کا سوال نہیں کرتی، میں رابرٹ فراسٹ کی طرح ایک خواہش سینے میں رکھ کر دوسرا راستہ نہیں چن سکتی۔ میں شاذ کے لیے پاکستان آئی تھی اور میں شاذ کے لیے ہی واپس جا رہی ہوں۔ مجھے میرے نام کی سنت پوری کرنی ہے، وہ اپنے کام نپٹا کر میرے پاس آئے گا۔ مجھے صحرا کو نخلستان بنانا ہے۔ میں اکیلی عورت نہیں، میں ہاجرہ ہوں۔ میرا نام بی بی ہاجرہ کے نام پر ہے۔ میں اپنے نام کی خاتون کی سنت پوری کروں گی۔ ون لاسٹ بنبری، اسے شاذ سے پوچھا۔ اپنا سوال یاد آیا۔ میں بھی، تو یہ ہوگی ہماری آخری بنبری۔ اس کے ذہن میں وہ گیت چلنے لگا جسے وہ بار بار گنگنایا کرتا تھا۔ وہ بہت سارے کلو چھوڑ گیا تھا اور وہ اسے بتا گیا تھا کہ وہ اس سے انگلستان میں ملے گا۔ اس نے آنسو صاف کرتے ان سب کو دیکھا۔ عبدالتواب بیزاری سے بولا، ہاجرہ تم۔ عبدالتواب باہر نکل گیا تو سلیمان اور تحلیل بھی نکل گئے۔ بانو نسرین افسوس سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے جانے لگی، پتہ ہے مجھے اب واپس نہیں آئے گی اور میری نسل کو فرنگی بنا دے گی۔ الفت نے ایک گہری سانس لی اور پلٹ گئی۔ بخت روا ابھی تک دہلیز پر کھڑے تھے۔ بڑی ہمت کرتے ہوئے انہوں نے پوچھا، تم واپس جا رہی ہو؟ اس نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کاغذ طے کیا۔ جی داجی، شاذ کو میری وہاں ضرورت ہے۔ وہ کرب سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ اس کا خط پڑھنے کے بعد سے ہی تیاریوں میں لگ گئی تھی۔ اسے وہ الماری سے سامان نکالتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ اسے واپس جانا ہی تھا، وہ آئی ہی واپس جانے کے لیے تھی۔ وہ جا رہی تھی اور انہیں پتہ تھا وہ اب صرف ان سے ملنے آیا کرے گی۔ عید تک نہیں رکو گی؟ اس نے اپنا ہینڈ کیری نکالا اور پلٹ کر انہیں دیکھا۔ نہیں داجی، انہیں پتہ نہیں شاذ وہاں کیسے رہ رہا ہوگا۔ سوری داجی، رہا ہی نہیں جائے گا۔ وہ ہینڈ کیری گھسیٹ کر آگے لے آئی۔ اسے وہاں جا کر لیگل کرنا ہے، اس کا کیس دیکھنا ہے اور ہمیں کچھ دیر کے لیے اس سب سے بہت دور رہنا چاہیے۔ سردار کے آدمی ابھی غصے میں ہیں، اس لیے انہیں اسی دھوکے میں رہنے دیتے ہیں کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ اور بخت روا نے نہ چاہتے ہوئے اجازت دے دی۔ ٹھیک کی جو میز پر ہاتھ رکھے ہوئے بیٹھی تھی، اس کے سامنے ڈاکٹر بیٹھی ہوئی تھی، تو انہوں نے مسکرا کر پوچھا، آپ کا مسودہ مکمل ہو گیا؟ اس نے گلا صاف کیا اور پھر انہیں دیکھا۔ جی بس تھوڑا سا رہتا ہے، پر وہ پوری توجہ سے اس کی سن رہی تھی۔ ان دنوں لکھ نہیں پا رہی۔ وہ کیوں؟ انہوں نے سادگی سے پوچھا تھا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگی، میں زیادہ پڑھی لکھی نہیں، اور ادیب تو پڑھے لکھے ہوتے ہیں، تو میں کیسے ایک ادیب ہو سکتی ہوں؟ مجھ میں تو بہت خامیاں ہیں۔ اور وہ اپنے ہاتھ میں رونے لگی۔ ڈاکٹر نے اس کی گردن کی رگ کو پھولتے ہوئے دیکھا۔ اب چہرے کے زاویوں کو اور ہاتھوں کو وہ تناؤ میں آ رہی تھی۔ کیوں نہیں بن سکتی؟ انداز میں بے پناہ امید تھی۔ وہ انہیں دیکھنے لگی۔ آپ نے کوشش کی اور آپ صرف کوشش کر سکتی ہے، باقی اللہ کی ذات ہے نا، وہ ضرور آپ کی مدد کرے گا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور آپ کا اس پر ایمان ہونا چاہیے۔ جب ہم کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور ہم نے اس پر یقین کیا، تو پھر اس سے مایوس نہیں ہوتے۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ وہ سب کر سکتا ہے اور وہ سب کرے گا۔ اب جب بھی آپ کو لگے آپ مایوس ہو رہی ہے تو اپنے خوابوں کو یاد کیجیے اور پھر سوچیے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ تاریک کنویں سے تخت پر لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وہ جلتی ہوئی آگ کو گلزار کر کے ایک اہم مقام عطا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جہاں تک بات خود میں خامیاں تلاش کرنے کی ہے، تو وہ رحمان ہے اور وہ کہتا ہے تم رحمان کی تخلیق میں کوئی کمی بیشی نہیں دیکھو گے۔ اگر اس میں نقص بھی نکالو گے تو خالی نگاہ واپس آئے گی۔ سورہ ملک، ہم بھی اس کی تخلیق ہے اور ایک عمدہ تخلیق ہے۔ ہمیں کوئی حق نہیں بنتا کہ ہم کسی کی عیب جوئی کریں، کسی کی جسامت یا چہرے کے خد و خال پر بات کریں، یہاں تک کسی کے دل کے حال پر بھی اپنی رائے دے۔ اللہ ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ کون بول رہا ہے، کیا معیار ہے کہنے والے کا۔ اہمیت سچی بات کی ہوتی ہے۔ کسی بھی کتاب کو لکھاری کے معیار پر نہیں، اس کی لکھی ہوئی بات کے معیار پر جج کرتے ہیں۔ بات کھری ہے تو وہ آپ کو قبول کرنی پڑے گی، خواہ آپ کا دل چاہے یا نہ چاہے۔ بعض باتیں دل سے نکلتی ہے اور ایسی نکلتی ہے جو ابد تک امر ہو جاتی ہے، اور جب بھی وہ سننے کو ملی تو دل کو چھو جاتی ہے۔ یہ ہنر اللہ کسی کو دیتا ہے۔ اس کے گھٹتے اور دبتے ہوئے اعضاء سکون میں آ گئے۔ ڈاکٹر اس کے چہرے پر طمانینت کے آثار دیکھ رہی تھی۔ اپنے ہنر کا استعمال کرے جو اپنے ہنر اور اپنی خوبی کو جانتے ہوئے دھتکارتا ہے، اللہ اس سے اس کی صلاحیت لے لیتا ہے۔ اللہ جب کامیابی کے مواقع عطا کرے تو انہیں کبھی مت ٹھکرائے۔ جو نعمت
مل جائے اسے فوری قبول کرے۔ ڈر اور بزدلی ترقی اور کامیابی کے مواقع کم کر دیتی ہے۔ اپنے خوف کو ڈرائے، حریف خود ڈر جائے گا۔ بنی اسرائیل نے اللہ کی عطا کیے موقع کو رد کیا تھا اور اس کی سزا میں وہ 40 سال بیابان میں مارے پھرتے رہے تھے۔ اللہ کو ناراض مت کریں اور اپنے ہنر کا استعمال کریں۔ کیجو کا اعتماد بحال ہونے لگا۔ کوشش کیا کریں ان لوگوں کے ساتھ وقت گزارے جو مثبت ہو، جو آپ کو امید دے اور آپ کی حوصلہ افزائی کریں۔ ان کی ہدایت پر وہ مسکرا کر بولی، جی۔ جواباً وہ بھی مسکرا پڑے۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ شاز زندہ ہے، عبدالرفیق نکل لیے، لیکن مجھے عبدالرفیق کا سچ مچ میں دکھ ہے، زہرا کے لیے سچ مچ برا لگ رہا ہے، بٹ شاز کے زندہ ہونے کی بہت زیادہ خوشی ہے، بیکاز شاز اور ہاجرہ ہی تو ایک بیسٹ کپل اور اس ناول کے سب سے اچھے کردار ہیں۔ تو مجھے اب پڑھنے میں اور مزہ آ رہا ہے۔ اب وہ انگلستان جا کر، لندن جا کر کیسے اپنے شاز کو ڈھونڈے گی، کیسے شاز کی اور اس کی ملاقات واپس ہوگی، یہ بھی جاننا بہت انٹرسٹنگ ہے۔ تو میرے ساتھ بنے رہے، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ یہ ناول کافی بڑا ہے، 100 سینچری تو مارے گا ہی، اس کے اوپر اور کتنے ایپیسوڈ جائیں گے میں ابھی فی الحال نہیں بتا سکتی، بیکاز یہ 40 منٹ کی ویڈیو بھی صرف 20 پیجز میں ہو چکی ہے۔ تو واقعہ میں کافی چھوٹا لکھائی ہے اور بہت باریک سی لکھائی کی گئی ہے، اور ناول کافی بڑا ہے، پیجز بہت بھرے ہوئے ہیں، تو اس لیے اس ناول کو پورا کرنے میں وقت ضرور لگے گا، لیکن واقعہ میں ہر ایک ایپیسوڈ انٹرسٹنگ ہے، تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو سننے میں مزہ ہی آئے گا۔ تو بس سنتے رہیں، میرے ساتھ بنے رہیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے اور آپ کس کنٹری سے میرے ویڈیوز کو واچ کرتے ہیں۔ تو چلیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔